بلائی. How does one critically question Islam without falling into a state of confusion, lose the ability to practically practice the faith? دیکھیں اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پڑی, اس کو کویشچن کریں, کریٹیکلی انالائز کرنے کے لیے کیا ضرورت پڑی ہے. اس کو ایسے نہ دیکھیں اللہ سے دعا مانگیں استقامت کی, ایمان کی. کریٹیکلی انالائز کسی مقصد کے لیے اگر کرنا ہے, جیسے کہ کسی کا سوال کا جواب دینے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا نا کہ اے میرے رب تو پرندوں کو کیسے تو زندگی کیسے دیتا ہے. اللہ نے پھر بتایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. تو کویشچن تو کیا انہوں نے, لیکن وہ ایمان والے تھے, ان کا ایمان پختہ ہی تھا, اللہ نے ان کا دل مضبوط کیا تھا. تو یہ کہ اس میں بھٹکنے کا بڑا چانس ہوتا ہے نا, بندے کے پاس اگر نالج نہیں ہے اور وہ اسلام کی کرٹیک پڑھنے لگ گیا تو بڑا چانس ہے کہ وہ بھٹک جائے. اس لیے پہلے یہ کہ آپ اپنے آپ کو پختہ کریں, اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ذرا لاجیکل پوائنٹس پر جا سکتا ہے. کرپٹو حلال ہے کہ نہیں, دیکھیں اس پہ علماء میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں, ایچ ایم زبیر, ڈاکٹر محمد حافظ محمد زبیر, ان کو سرچ کریں آپ, ایچ ایم زبیر کو یوٹیوب پہ, ان کا پورا اس پہ پروگرام ہے. ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے, اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. حلال وے ٹو اپروچ اے گرل فار میرج, یہ سوال تو مسٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں حلال میں یہی ہے کہ آپ ان کے والد سے بات کریں ڈیفینیٹلی, اور یہی ڈگنیٹی والا طریقہ ہے, یہی اچھا طریقہ ہے. اور ظاہر ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو بھی تھوڑا اس حوالے سے ویلکمنگ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جوان وہ اچھے کریکٹر کا ہے, اچھی سیرت کا ہے, اچھے گھرانے کا ہے, اگر وہ اس طرح اپروچ کرتا ہے تو اس میں کوئی وہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. What small steps should we take to get closer to Allah? علم حاصل کریں. اللہ نے کہا خشیت والے وہی ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. علم یعنی قرآن مجید سے شروع کریں, اللہ کے تعارف سے شروع کریں, لیکن یہ کہ اللہ کے آگے ہمبل ہو جائیں, اللہ کے آگے سبمٹ کر دیں. تو آپ دیکھیں گے اور ریسرچ کریں کہ اللہ وہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ کے قریب لاتے ہیں. islamqa.info پہ جا کر لکھیں, گوگل پہ لکھیں کہ deeds that get us closer to Allah, اسلام QA, تو وہ اسلام QA کا پورا آرٹیکل آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ اعمال اوائڈ کریں جو اللہ کی ناراضگی کے باعث, تو یہ بڑا ایک آپ کے پاس ایک بڑا اچھا طریقہ آ جائے گا. ہاؤ ٹو میک کریکٹر اسٹرانگ, کریکٹر جو ہے وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے خود ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کمپنی بہت میٹر کرتی ہے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو ڈگنیٹی والے ہیں, اسٹرانگ ہیں, انٹیگریٹی والے ہیں, وائز لوگوں کے درمیان بیٹھیں, ٹھیک ہے نا, ان کی بول چال سے سیکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پیرنٹس انہیں بڑے اچھا لٹریچر پڑھائیں بچپن میں, اور صحابہ کی سٹوریز, انبیاء کی سٹوریز, یا ایسے ہیروز کی سٹوریز. چلے کہ وہ ناول بھی پڑھنا چاہتے ہیں, وہ ایسے ناول ہوں جو جن میں کوئی میسج بہت اچھا ہے, اس سے کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی. یہ سائیکولوجیکلی بھی ثابت ہے, ایرک ایرکسن کی پوری تھیوری ہے اس پہ سائیکولوجسٹ کی, کہ بچے کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں لٹریچر کا بڑا ایک کردار ہے, کہ بچہ کس طرح کا لٹریچر پڑھ رہا ہے یا کیا دیکھ رہا ہے, بہت ہی ضروری ہے. تو باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو انالائز کریں. ہاؤ ٹو امپروو آور بیہیویئر, ایک تو اللہ سے اس کے حوالے سے دعا مانگیں. منکرات الاخلاق, اس پہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے بد اخلاقی جو ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. وہ منکرات اخلاق والی دعا سرچ کریں, بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی, اللہ سے دعا کریں بہت اس پر. باقی یہی ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ بردباری اور فوربیرنس لے کر آئیں, اور یہ بالکل اسی طرح برداشت آتی ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا فوربیرنس از کلٹیویٹڈ, برداشت کلٹیویٹ کی جاتی ہے, جیسے ایک بیج کو کلٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, اس کو پھر اس کی رکھوالی کرتے ہیں, اور برداشت کرنے سے آتی ہے. تو یہ بڑی بیسک سی بات ہے, آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, آپ میں برداشت آتی جائے گی. جیسے آپ جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, مسل بلڈ ہوتے رہتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے کہ مسل بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح آپ کے نیورونز کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے گا برداشت کر کر کے, برین کے نیورونز کا, آپ کا وہ پاتھ وے بن جائے گا کہ وہ آپ کا الیکٹریکل سگنل اسی پاتھ وے سے چلے گا جو صبر والا پاتھ وے, تو انشاءاللہ آپ صبر والے ہو جائیں گے. اگر دوسری شادی کی سنت پوری کرتے پہلی خطرناک بیوی گولی مار دے تو کیا عظیم الشان شہادت کی موت ہوگی؟ یہ تو میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں اس سوال کا آنسر کروں, ہو سکتا ہے میری وائف بھی سن رہی ہوں. بہرحال یہ اس پر کیا میں کمنٹ کروں. دیکھیں یہ ویسے ایک المیہ بھی ہے
میں مغیرہ کی والدہ کی آپ کو بات بتاتا ہوں. مغیرہ کی والدہ ایک ماشاءاللہ عالم دین ہے. مغیرہ لقمان ہمارے ایک بھائی ہیں, اسکالر ہیں, ریجنل ڈائریکٹر ہیں پنجاب کے. ان کی والدہ نے بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور میں نہ اپنے لیے نہ اپنی بیٹی کے لیے جذباتی ہو کر اگر دیکھوں تو پسند نہیں کرتی. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا جذباتی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لاجیکل نہیں ہوں. انہوں نے کہا اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سلوشن ہے, اسپیشلی آج کے دور میں. بہت سی بیوائیں ہیں, بہت سے ظاہر ہے کہ ایسی خواتین ہیں جن کی عمر بڑھ رہی ہے, تو یہ ایک المیہ ہے. تو بہرحال جو سوال آپ نے کیا ہے, شہادت کی موت, یہ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں. سلیپ مینجمنٹ ان رمضان بڑا مشکل کام ہے. تو بس یہ کہ رمضان ایک ایسا منتھ ہے جس میں کنزمپشن کی کمی کا ہی حکم ہے. سلیپ کی کنزمپشن بھی کم ہو تو ہماری سب کی نیند کم ہی ہے اس دور میں. جی, تو بھوک ظاہر ہے, کھانے کی کمی بھی ہے, سلیپ کی کمی بھی ہے. اس چیز کو پریکٹس کریں رمضان میں. کوئی بات نہیں اگر آپ تھوڑا کم سو لیتے ہیں رمضان میں, اللہ ہمت دینے والا ہے. تو سلیپ مینجمنٹ ہونی چاہیے آپ کی, آپ کنٹرول. میں آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے صرف سویا ہوں کیونکہ روٹین کچھ ایسی, کچھ کام تھے. صبح سو جاتا تو کام رہ جاتے, لیکن اللہ نے ہمت دی. کوئی مسئلہ نہیں, اللہ ہمت دیتا ہے انشاءاللہ. تو اسی کو پریکٹس کریں. وٹ شوڈ اے پیرنٹ ڈو اگر کوئی انسٹیٹیوشن اویلیبل نہیں ہے اکیڈیمک ایجوکیشن ویئر اسلامک ویلیو پرپز ہیز بین ٹیکن کیئر آف. اچھا دیکھیں, میرا اس پہ بڑا, میں اسلامک اسکول کا حصہ ہوں 5 سال سے. بہت اندر سے اسلامک اسکولز میں نے دیکھے ہیں. لاہور میں ایک گروپ ہے اسلامک اسکولز کا, الحمدللہ میں اس گروپ کا حصہ ہوں. ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں. اچھے ہیں اسلامک اسکول, لیکن میں نے کئی بچے دیکھے ہیں جو سیکولر اسکولز میں پڑھ کے بھی بہت اچھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اسکولز کی, لیکن اس سے ایک پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 80% رول پیرنٹنگ کا ہے آپ کے بچے کی تربیت, کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم وہ آپ کے ساتھ گزارے. بڑے ڈیسنٹ اچھے بچے میں نے دیکھے ہیں ماڈرن اسکولوں میں. آن دی ادر ہینڈ اسلامک اسکولوں میں میں نے متنفر ہوتے ہوئے بچے دیکھے ہیں, زبردستی آ گئے تو وہ اوور ڈوز بھی اکثر ہو جاتا ہے ایسے اسکولوں میں. لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن بڑا اچھا ہو اور آپ اس کی تربیت میں بڑا سیریس ہوں اور اللہ سے دعا بھی کریں. باقی یہ کہ ارد گرد ضرور کوئی ایسے ایونیوز ڈھونڈیں, کوئی مسجد ڈھونڈیں, کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے بچے کو. ضرور ہاتھ پیر ماریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے. تو اسلامک اسکول بھی کوئی ہو تو وہاں بھی کرایا جا سکتا ہے. رمضان میں پڑھائی کس طرح کریں؟ رمضان میں خاص طور پر پڑھائی کا برڈن زیادہ ہے. دیکھیں وہی بات ہے مینجمنٹ, لعلکم تتقون. رمضان آیا اس لیے کہ تم لوگ جو ہے متقی بن جاؤ. تو متقی بننے کا تقاضا ہے کنزمپشن کو کم کرنا. تو آپ کو اس میں اسٹیمنا بلڈ کرنا ہے اس منتھ میں. پڑھائی کا بھی جو ہے وہ ایک ٹائم آپ نکال لیں, اس میں پڑھیں, اپنی عادت ڈالیں. عادت ڈالنے سے جو ہے وہ عادت بنے گی. سسٹر سائڈ سے if non-Islamic things are being promoted to our workplaces, how do we handle it? Example, birthday celebration, staff, students and musical rhymes. نہیں, یہ آپ کا ایک امپیکٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. یہ ہم سب اسٹیج سے گزرے ہیں. تو بندہ کبھی کبھی چپ ہو جاتا ہے, پیئر پریشر میں ذرا نرم پڑ جاتا ہے یا شرمندہ سا ہونے لگتا ہے. یہ بھی چلیں ایک کمزوری ہے, لیکن کبھی کبھی یہ کمزوری حاوی ہو جاتی ہے. بٹ یہ کہ نہیں, آپ کو باقاعدہ بتانا ہے اگلوں کو بڑے اچھے طریقے سے کہ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کی ضرورت. تو جہاں تک برتھ ڈیز کی بات ہے وہ آپ ایکسپلین کریں کہ یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. لیکن یہ کہ چلو اس پہ ویسے کچھ سافٹ فتاویٰ بھی موجود ہیں, لیکن اوائڈ ہی کرنا چاہیے برتھ ڈیز کو. اس پہ بہت فضول خرچی, پھر ایکسپیکٹیشنس کا بلڈ ہونا, اور پھر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے گی اور نہ کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ اس کو ایک کرائٹیریا لے لیتے ہیں. تو ذرا ان کو کلیئر کر دیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور رسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں سب کی, لیکن یہ کہ میں یہ ایسی چیزیں جو ان پروڈکٹیو ہیں میں نہیں ان کا قائل یا ان کی قائل. اور جہاں تک یہ میوزیکل رائمز کی بات ہے تو نہیں, ان کا بھی حصہ نہ بنے, اپنے آپ کو کلیئر کریں. اور وہ اگر اچھے لوگ ہیں, اگر وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے. لیکن اگر وہ متعصب ہیں تو ان کا رویہ سامنے آ جائے گا اور اللہ آپ کو یہ کلیئر کر دے گا کہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ متعصب لوگ بیٹھے ہوئے, تو پھر یو شوڈ کنسیڈر چینجنگ دیٹ پلیس. لیکن اگر وہ ریزنیبل لوگ ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے آپ کی ان چیزوں کو اور دے ول ریسپیکٹ یو. بہت سے میرے لوگ دوست جو ہیں وہ ویسٹ میں ہیں, تو وہاں وہ بہت اچھے سے پریکٹس کرتے ہیں اسلام, اور گورے جو ہیں وہ جو
ریزنیبل گو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کی ان چیزوں کو، وہ انہیں نماز کا بھی ٹائم دیتے ہیں اور باقاعدہ افطاری کا الگ سے ٹائم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ریاکاری کیا ہے، ہاؤ ٹو اوور کم اٹ۔ دیکھیں آج کے دور بڑا خطرناک دور ہے ریاکاری کے حوالے سے، فیم، گلیمر، یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں ہم ان کی طرف جائیں، سبسکرائبرز کا دور ہے اور فیم کا دور ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ کسی بھی چیز کا حصہ بن رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں میں کیوں بن رہا ہوں۔ اللہ کو پلیز کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ ایون دعویٰ، اگر آپ کسی دعویٰ آرگنائزیشن کا حصہ بن رہے ہیں تو شو شوق کی وجہ سے نہ آئیں، ٹھیک ہے، گلیمر کی وجہ سے نہ آئیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں اور فائدہ اٹھانے کے لیے آئیں۔ تو یہ بھی آپ کو کانشیس ہو کر اس پہ جو ہے وہ ایکٹ کرنا پڑے گا۔ پرسنل پرائیویٹ سنس کین وی لائی ٹو ہائڈ دیم، یہ سوال مجھے اتنا کلیئر نہیں ہوا، لیکن یہ کہ پرسنل سنس جو ہے وہ اللہ چھپا لے، انہیں چھپا ہی رہنے دیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری پرسنل لائف سب کی گناہ گار ہے، تو اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو پرسنل گناہ ہیں۔ بڑی سخت وعید آتی ہے حدیث میں کہ جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں باہر لیکن اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے اعمال اللہ قیامت والے دن پہاڑ کی طرح آئیں گے ان کے اعمال، تو اللہ اسے دھواں بنا کے اڑا دے گا، کیونکہ اللہ کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرسنل میں مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ جو ہے وہ استقامت دے۔ پیپل آر کالنگ می ایکسٹریمسٹ وین آئی آسک دیم ٹو اسٹاپ لسننگ ٹو میوزک اینڈ ڈو پردہ، پلیز ہیلپ می۔ دیکھیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کا کام ہے فذکر ان نفعت ذکر سیذکر من یخشی، نصیحت کرو اگر نصیحت جو ہے وہ فائدہ دے، اور جو خشیت والا نصیحت لے لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی ایک بات بتائی تھی کہ ہمیشہ پرپز آف لائف سے بات شروع کریں، اور ایک دم سے لیکن نا میوزک ایک ایسی چیز ہے وہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے کسی کی جو بہت زیادہ سن رہا ہے، تو ایک دم آپ اسے کنفرنٹ کریں گے اس حوالے سے تو وہ کوئی اچھا ری ایکشن نہیں دے گا آپ کو آگے سے۔ بڑا مشکل ہے ایک بندے کے لیے کہ آپ اسے میوزک چھوڑنے کے اور وہ فوراً چھوڑ دیں، یہ ایکسپیکٹیشن لگانا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں ڈال دے۔ باقی پردہ اس کی بالکل آپ تلقین کریں، اور لیکن حکمت کے ساتھ اور سنہ کو فالو کرتے ہوئے، سنہ طریقے کو، اور یہ کہ سائلنٹ دعویٰ بیسٹ ہے الحمدللہ، سائلنٹ دعویٰ کا بڑا افیکٹ ہے۔ سائلنٹ دعویٰ سے مراد ہے اپنے کردار سے دعویٰ کریں، باقی یہ کہ اللہ سے دعا کریں ان کے لیے، اور کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ڈھونڈیں کہ کسی طرح ان کو بات پہنچائی جائے، اور مینجمنٹ ہی ہے ساری کی ساری، آپ مینجمنٹ کریں انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ اس سارے کا مقصد ہونا چاہیے ٹو پلیز اللہ، ناٹ ٹو ون اے ڈیبیٹ، ناٹ ٹو کنونس اینی ون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ فلا اللہ کا باخو نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ آپ کی بات پر نہ انہوں نے بلیو کیا۔ تو پھر یہ بھی کہا نا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کریں، ہم نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کسی کو کنٹرول نہیں آپ کر سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تو دعویٰ کے لیے بڑا صبر چاہیے، بڑا صبر درکار ہے، تو وہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں انشاءاللہ، اور ڈو تھنگس ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اوکے جی، بس یہ آخری دے دیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، معذرت، میں چاہ رہا تھا آج زیادہ ٹائم لیا جائے، سوال و جواب بہت ضروری ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اسپیشل آج ریکویسٹ کی تھی۔ ہاؤ ٹو مینیج پردہ وائل لیونگ وتھ جوائنٹ فیملی، یہ سسٹر کا سوال ہے، اور میں مردوں کو یہاں پہ کہوں گا کہ یہ آپ کا کام ہے۔ جو ایک عورت ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ انہیں لے کر آئے ہیں ذمہ داری کے ساتھ، آپ قوام ہے، قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا۔ اللہ نے آپ کو مضبوط بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ایک روب دیا ہے، آپ مرد ہیں، تو ہر چیز عورت پر نہ چھوڑیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بیوی اس کا ساتھ دیں، اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے آپ اس کے لیے ایز کریٹ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا باقاعدہ آپ کو، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اللہ آپ سے سوال کرے گا اس کا، کیونکہ آپ قوام ہیں اور آپ جو ہے وہ شیفرڈ اپنے فلاک کے، حدیث میں آتا ہے نا ایچ ون آف یو از اے شیفرڈ ٹو ہز اور ہر فلاک۔ تو جو ایک شخص ہے، جو ماں ہے وہ بچوں کی شیفرڈ، گھر کی شیفرڈ، جو ایک باپ ہے وہ سب کا شیفرڈ، تو یہ آپ سے سوال ہوگا۔ اپنے وومن فوک کی مدد کریں، اور اس کی مثال بڑی خوبصورت ایک بزرگ دیا کرتے تھے اشفاق احمد کے، آپ جو ہے وہ ایک کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ننھا سا بیج ہے، اس بیج کو پانی بھی آپ نے دینا ہے، گرو بھی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس پہ پریشر ڈال دیں گے، بہت ساری چیزیں اس پہ چھوڑ دیں گے، پیسے ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں چیزیں مینیج کیسے کروں، آپ بلینک ہوں گے، سائلنٹ ہوں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری ہے۔
اور یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، ایک ذمہ دار مرد سے چیز ایکسپیکٹڈ نہیں ہے.